بخاری شریف کی پہلی اور آخری حدیث۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی پہلی اور آخری حدیث 10 شوال المکرم کو اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے۔ اس موقع پر دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں دورۃ الحدیث شریف کے طلباء کے درمیان افتتاح بخاری کا سلسلہ ہوتا ہے۔ 10 شوال 1442 اور 1443 ہجری مطابق 22 مئی 2021 اور 11 مئی 2022 کے افتتاح بخاری کے موقع پر شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک پڑھا کر اس کے تحت کچھ مدنی پھول بیان فرمائے، جو ضرورتاً ترمیم و اضافے کے ساتھ المدینۃ العلمیہ کے شعبہ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کی طرف سے رسالے کی صورت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ دعائے عطار: یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ بخاری شریف کی پہلی اور آخری حدیث پڑھ یا سن لے، اسے اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے نواز کر جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت: حضرت حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کو بعد وفات خواب میں دیکھا کہ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے ابو زرعہ، آپ کو یہ انعام کس عبادت کے بدلے میں ملا؟ ارشاد فرمایا، میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں اور ہر حدیث میں عن النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا ہے، اور بے شک اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ الحمدللہ، معلوم ہوا یہ سب درود و سلام کی برکت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اس واقعے میں جس بزرگ کو خواب میں دیکھا گیا، یعنی امام المحدثین حضرت ابو زرعہ عبید اللہ بن عبد الکریم رازی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 264 ہجری، یہ صحیح بخاری شریف کی احادیث کے راویوں میں سے ہیں، نیز بخاری شریف کی آخری حدیث کے راویوں میں بھی ان کا نام جگمگا رہا ہے۔ امام بخاری اور بخاری شریف۔ اے عاشقان رسول، بخاری شریف احادیث مبارکہ کی بڑی بابرکت اور عظیم کتاب ہے۔ اس کتاب کا پورا نام جو امام المحدثین ابو عبداللہ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا، وہ یہ ہے: الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسننہ وایامہ۔ بخاری شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، یعنی قرآن کریم کے بعد سب سے درست ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک اہم لقب امیر المؤمنین فی الحدیث ہے۔ بخاری شریف کیسے لکھی گئی؟ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑے عاشق رسول اور نیک پرہیزگار بزرگ، زبردست عالم دین اور محدث تھے۔
ادب کا عالم یہ تھا کہ ہر حدیث کو لکھنے اور کتاب میں شامل کرنے سے پہلے غسل فرماتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر حدیث پاک کی صحت یعنی چند مخصوص شرائط کے سبب صحیح ہونے کے بارے میں استخارہ فرماتے اور پھر اسے کتاب میں شامل کرتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف 16 سال میں لکھی۔ بخاری شریف میں کتنی احادیث ہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے لیے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7,2500 سے زائد حدیثوں کا انتخاب فرمایا۔ شارح بخاری حضرت علامہ شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام امام المحدثین حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق صحیح بخاری شریف میں احادیث مبارکہ کی کل تعداد 7,397 7,397 ہے۔ بخاری شریف لکھنے کا سبب۔ صحیح بخاری شریف لکھنے کا سبب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم کی ترغیب ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم حضرت امام اسحاق بن راہویہ رحمت اللہ علیہ نے ایک دن اپنے شاگردوں سے فرمایا، اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو کوئی ایسی مختصر کتاب لکھ دو جس میں صحیح احادیث ہی ہوں۔ اس وقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی وہاں حاضر تھے۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اسی وقت انہوں نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ میں ایسی کتاب لکھوں گا۔ صحیح حدیث کا مطلب عوام کے لیے ایک اہم بات یہ ہے کہ احادیث کی کئی اقسام ہیں اور صحیح حدیث پاک کی اعلیٰ قسم ہے کہ سند و متن کی صحت کے اعتبار سے اس کی خوب چھان بین ہوئی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صحیح حدیث کے مقابلے میں جو دیگر احادیث ہیں وہ سب غلط ہیں، بلکہ ان احادیث کی اپنی اپنی تعریفات ہیں۔ البتہ بخاری شریف میں صحیح درجے کی احادیث جمع کی گئی ہیں۔ بخاری شریف کی برکتیں۔ اے عاشقان رسول، مشکلیں حل ہونے کے لیے بخاری شریف کے ختم کو بزرگوں نے مجرب یعنی آزمایا ہوا لکھا ہے۔ حضرت امام اصیل الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی اور دوسروں کی مشکلات و پریشانیوں کے لیے صحیح بخاری کا 120 بار ختم کیا، پس ساری مرادیں اور ضروریات پوری ہوئیں۔ یہ ساری برکتیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ قحط سالی یعنی بارشیں نہ ہو رہی ہوں اور اناج کی تنگی ہو گئی ہو، ان دنوں میں اگر یہ کتاب پڑھی جائے تو بارش ہو جاتی ہے، اور جس کشتی میں یہ کتاب ہو وہ کشتی ڈوبتی نہیں ہے۔ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم نے ختم بخاری کے موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی کیا ہے۔ اللہ پاک نے بخاری شریف کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ صدیاں یعنی سینکڑوں برس گزر جانے کے باوجود اب تک یہ مبارک کتاب اسلامی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مبارک کتاب کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میری کتاب کا درس کیوں نہیں دیتے؟ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یوں تو کئی کتابیں لکھی، لیکن جو مقبولیت اور شہرت صحیح بخاری شریف کو ملی وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہ ہو سکی۔ حضرت امام ابو زید محمد بن احمد مروزی شافعی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مکہ پاک میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو زید، ہماری کتاب کا درس کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان آپ پر قربان،
آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری شریف۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک، علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ ترجمہ، حضرت علقمہ بن وقاص لیثی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر شریف پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، تو جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو جسے وہ حاصل کرے یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شرح حدیث اور راوی کا مختصر تعارف۔ اس مبارک حدیث کے راوی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے آپ ایمان لائے۔ آپ اسلام لانے والے 40ویں مسلمان ہیں، اس وجہ سے آپ کو متمم الاربعین یعنی 40 کے عدد کو پورا کرنے والے بھی کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ جنت کی خوشخبری عنایت فرمائی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے 539 احادیث مبارکہ روایت کی گئی ہیں، جن میں سے تقریباً 81 روایات بخاری و مسلم شریف میں ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے حالات مبارکہ کی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی 2 جلدوں پر مشتمل کتاب فیضان فاروق اعظم اور رسالہ کرامات فاروق اعظم کو پڑھنا بہت مفید ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت ہے، بفیضان رضا میں ہوں گدا فاروق اعظم کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حدیث پاک کے لفظ الاعمال سے مراد شارح بخاری حضرت علامہ شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ یعنی بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک میں آیا ہوا لفظ اعمال عبادات، محرمات، مکروہات، مباحات سب کو شامل ہے، مگر یہاں مراد صرف اعمال صالحہ ہیں، اور گہری نظر سے دیکھا جائے تو مباحات بھی، یعنی اگر کوئی مباح کام بھی اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ حضرت علامہ شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، نیت کی جمع ہے۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، خواہ وہ کسی چیز کا ہو، اور شریعت میں عبادت کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ کسی بھی عمل خیر پر ثواب نیت ہی سے ملے گا، بغیر نیت کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ نیت کے 3 حروف کی نسبت سے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نمبر 2، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ 3، جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے 1 نیکی لکھی جائے گی۔ پکے ارادے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی ہے،
اگر کشمکش ہو، یعنی یہ ہوگا تو کروں گا، وہ ہوگا تو کروں گا، کوشش کروں گا وغیرہ، تو پھر یہ وہ نیت نہیں ہے جس پر ثواب کی خوشخبری بیان کی جا رہی ہے۔ بزرگان دین اور علم نیت، ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم عمل سے پہلے نیت سیکھا کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، پہلے کے لوگ عمل کے لیے اس طرح نیت سیکھتے تھے جس طرح عمل سیکھتے ہیں۔ بعض علماء کرام رحمت اللہ علیہم نے فرمایا، عمل سے پہلے اس کی نیت سیکھو، اور جب تک تم نیکی کی نیت پر رہو گے بھلائی پر رہو گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلے باقاعدہ نیت سکھائی جاتی تھی، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہوتا تھا، علماء نیت بھی ہوتے تھے، اب تو خدا ہی بہتر جانے۔ عام طور پر اب مدارس دینیہ میں نیت کا باب تفصیلی طور پر نہیں پڑھایا جاتا۔ پہلے کے مقابلے میں اب درس نظامی کی مدت بھی کم ہو گئی ہے، خدا جانے آگے چل کے کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ پھر صرف موضوع ہی رہ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا علم دین حاصل کرنے کی طرف رجحان بہت کم ہو گیا ہے۔ اللہ پاک دعوت اسلامی کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ بوائز اینڈ گرلز کی ایک تعداد ہے جو جامعۃ المدینہ میں علم دین سیکھنے آ رہی ہے، ورنہ حالات بڑے نازک ہو رہے ہیں۔ عبادت کی دو قسمیں۔ اے عاشقان رسول، عبادت و نیت کا گہرا تعلق ہے، جیسا کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، عبادت مقصودہ، جیسے نماز، روزہ، کہ ان سے مقصود ثواب حاصل کرنا ہے، انہیں اگر بغیر نیت ادا کیا جائے تو یہ صحیح نہ ہوں گے، اس لیے کہ ان کے کرنے کا مقصد ہی ثواب حاصل کرنا تھا، اور جب ثواب ختم ہو گیا تو اس کی وجہ سے اصل شے ہی ادا نہ ہوگی، یعنی بغیر نیت کے نماز ہوگی نہ ہی روزہ ہوگا۔ اسی طرح جو بھی عبادات مقصودہ ہیں وہ بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوں گی۔ نمبر 2، اور دوسری قسم ہے عبادت غیر مقصودہ، جو دوسری عبادتوں کے لیے ذریعہ ہو، جیسے نماز کے لیے چلنا، وضو، غسل وغیرہ۔ ان عبادات غیر مقصودہ کو اگر کوئی نیت عبادت کے ساتھ کرے گا تو اسے ثواب ملے گا، اور اگر بلا نیت کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا، مگر ان کا ذریعہ یا وسیلہ بننا اب بھی درست ہوگا، اور بغیر نیت والے وضو اور غسل سے نماز صحیح ہو جائے گی۔ فرض کیجئے کہ زید بے وضو تھا، اچانک بارش ہو گئی اور اس کے تمام اعضائے وضو بارش کے پانی سے دھل گئے، تو ایسی صورت میں زید کی نیت وضو کی نہیں تھی، لیکن چونکہ اعضائے وضو اس کے دھل چکے، یعنی سارے اعضائے وضو پر کم از کم 2 قطرے پانی کے بہہ گئے اور سر پر بھی کم از کم پانی کی تری آ گئی، تو اس کا وضو ہو گیا، مگر وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیت کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک صاحب نے چندہ دے کر مسجد بنوانے کی کوشش کی، اسی وجہ سے اپنا نام بھی پتھر میں لکھوانا چاہتے ہیں، آیا نام لکھوانا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، نام لکھوانے کا حکم نیت کے بدلنے سے مختلف ہوتا ہے۔ اگر نیت ریاء و نمود ہے، یعنی دکھاوے کے لیے ہے، تو حرام و مردود ہے، اور اگر نیت یہ ہے کہ جب تک نام لکھا رہے مسلمان دعا سے یاد کریں تو حرج نہیں، اور حتی الامکان مسلمان کا کام نیک نیتی ہی پر محمول کیا جائے گا۔ کسی کو ریاکار نہ کہیں نہ سمجھیں۔ اے عاشقان رسول، ہم مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھیں گے کہ اس نے کسی مسجد یا کتاب یا کسی بھی عبادت کی چیز پر نام لکھوایا، ہم ایک دم سے اس کو ریاکار نہ کہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بدگمانی غیبت سے کم گناہ نہیں ہے، بالفرض وہ ریاکار ہے بھی تو ریا کا تعلق دل سے ہے، اور یہ دل کی بیماریوں میں سے ہے۔ ہمارے پاس
کون سا آلہ ہے جس سے ہمیں پتا چل گیا کہ اس نے نام ریا کے لیے لکھوایا ہے؟ اگرچہ وہ ریاکار ہو، وہ عند اللہ یعنی اللہ پاک کے ہاں ریاکار ہے۔ ہم نے اگر اس کے بارے میں ایسا سوچا تو اس سے بدگمانی کر کے ہم گناہگار ہو چکے، اور کہہ بھی دیا کہ یہ ریا کر رہا ہے، پھر تو یہ تہمت ہو گئی جو بدگمانی سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لوگ بات بات پر کہہ دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، یہ اس لیے کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے۔ بعض صورتوں میں بلا وجہ ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو تہمت میں آتی ہیں۔ تہمت کی برائی میں ایک حدیث پاک بڑی ڈرانے والی ہے کہ تہمت لگانے والے کو ردغۃ الخبال میں رکھا جائے گا یہاں تک کہ وہ اپنی اس تہمت سے نکل جائے۔ ردغۃ الخبال ایسی جگہ ہے جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے۔ واقعی تہمت بہت خطرناک ہے۔ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں سے تہمت کی چند مثالیں یہ ہے۔ کسی کے بارے میں بولیں گے یہ مطلبی ہے، مفاد پرست ہے، مفاد ہوتا ہے تو یہ کام کرتا ہے ورنہ نہیں کرتا۔ ان میں بعض صورتوں میں ہماری گفتگو 100% تہمت ہی ہوتی ہے۔ خوبصورت بات، یوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات مجھے یعنی الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ کو پسند ہے، البتہ گفتگو کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بات مجھے بڑی پسند آئی، وہ یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی سے وہ بات کرتے ہی نہیں تھے جو اسے ناپسند ہو۔ خدا کی قسم یہ اتنا پیارا مدنی پھول ہے کہ اگر یہ سنت کریمہ ہماری عادت میں شامل ہو جائے تو سارے فساد ختم ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ گفتگو سے پہلے ہماری یہ سوچنے کی عادت بن جائے کہ میں جو بات کرنے لگا ہوں کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کرتے؟ میں جو بات کرنے لگا ہوں کیا وہ بات سامنے والے کو سن کر پسند آئے گی، جبکہ شرعاً وہ بات کہنے کی ضرورت بھی نہ ہو؟ اس طرح سوچنے سے میرا خیال ہے کہ ہم بہت ساری خرابیوں سے بچ جائیں گے، ہمارا ماحول مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اللہ کرے مجھے بھی اس پر عمل کی سعادت مل جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دین کا تہائی حصہ، حضرت امام شافعی اور دوسرے ائمہ کرام رحمت اللہ علیہم اس حدیث پاک انما الاعمال بالنیات کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ حدیث ثلث اسلام یعنی دین کا تہائی حصہ ہے۔ امام الفقہاء والمحدثین حضرت علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس حدیث پاک میں نیت کا بیان ہے اور اسلام کے احکام پر عمل 3 طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 قول سے، نمبر 2 فعل سے، اور نمبر 3 نیت سے۔ لہذا نیت 1/3 اسلام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عبادت کے 2 جز امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبادت کے 2 حصے ہیں، نمبر 1 نیت اور نمبر 2 عمل۔ لیکن نیت کی اہمیت زیادہ ہے کیونکہ اعضاء پارٹس آف باڈی سے عمل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمل کا اثر دل پر پڑے اور دل بھلائی کی طرف مائل ہو کر برائی سے دور ہو، جیسا کہ سجدہ کرنے کا مقصد صرف پیشانی کا زمین پر رکھنا نہیں بلکہ دل میں خضوع یعنی عاجزی پیدا کرنا ہے۔ یوں ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کا مقصد صرف یہ نہیں کہ مال اپنی ملکیت سے نکل جائے بلکہ دل سے بخل کی گندگی کو دور کرنا مقصود ہے، اور یہ مقصد مال کا دل سے تعلق توڑنے سے حاصل ہوگا۔ اس لیے آپ بھی کوشش کیجئے کہ اپنے تمام اعمال میں اچھی نیتوں کی کثرت کریں۔
حتیٰ کہ ایک عمل کے لیے کئی نیتیں کریں۔ اگر آپ کا جذبہ سچا ہوا تو آپ اچھی نیتیں کرنے کا طریقہ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اچھی نیت کا فائدہ اور بری نیت کا نقصان۔ اے عاشقان رسول، ہر کام پر ثواب چونکہ اچھی نیت ہی کی وجہ سے ملتا ہے، اور بری نیت سے اچھا کام بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک سے کتاب کا آغاز کیا کہ قاری اور مقری یعنی پڑھنے اور پڑھانے والا، شیخ و تلمیذ یعنی استاد اور شاگرد، پڑھنا پڑھانا اچھی نیت کے ساتھ کرے، کسی بری نیت سے نہ کریں، ورنہ سب محنت بیکار ہوگی۔ امام شمس الدین برماوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی لیے جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی نیت کو خالص اور مقصد کو ستھرا کیا تو اللہ کریم نے ان کی کتاب کو مخلوق کے لیے فائدہ دینے والی بنا دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کتاب لکھنے کی نیت۔ حضرت امام ابو داود طیالسی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم کو لازم ہے کہ جب کوئی کتاب لکھے تو اس کی نیت میں دین کی مدد کا ارادہ ہو، یہ ارادہ نہ ہو کہ عمدہ تالیف یعنی اچھی کتاب کے سبب لوگ مجھے اچھا سمجھیں۔ اگر یہ ارادہ کرے گا تو اخلاص جاتا رہے گا۔ قرآن کریم کے پارہ 26 سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ دین خدا کی مدد کی 7 صورتیں تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اللہ پاک کے دین کی مدد کی بہت صورتیں ہیں، ان میں سے 7 صورتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک کے دین کو غالب کرنے کے لیے دین کے دشمنوں کے ساتھ زبان، قلم اور تلوار سے جہاد کرنا۔ نمبر 2، دین کے دلائل کو واضح کرنا، ان پر ہونے والے شبہات کو دور کرنا، دین کے احکام، فرائض، سنن، حلال و حرام کی شرح بیان کرنا۔ نمبر 3، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ نمبر 4، دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں کوشش کرنا۔ نمبر 5، وہ قابل و مستند علماء جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کی ہوئی ہے، ان کے نیک مقاصد میں ان کا ساتھ دینا۔ 6، نیک اور جائز کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا۔ 7، علماء اور مبلغین کی مالی خیر خواہی کر کے انہیں دین کی خدمت کے لیے فارغ البال کرنا۔ ان 7 صورتوں کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جو اللہ پاک کے دین کی مدد کرنے میں داخل ہیں۔ مسلمان اچھی نیت کے سبب ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں ہے، مسلمان اپنے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھی نیت کے سبب ہمیشہ جنت میں رہے گا، کیونکہ اگر عمل کی وجہ سے جنت میں رہتا تو جتنا عمل کیا اتنا کیا اس سے چند گنا زیادہ ٹھہرتا، لیکن چونکہ مسلمان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ اگر وہ ہمیشہ زندہ رہا تو ہمیشہ ہی اسلام پر قائم رہے گا، لہذا اس اچھی نیت کے سبب اللہ پاک اسے ہمیشہ کے لیے جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کافر اپنی بری نیت کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ اس کی یہی نیت ہوتی ہے کہ اگر وہ ہمیشہ زندہ رہا تو ہمیشہ کافر رہے گا، لہذا اس نیت کی وجہ سے اللہ پاک اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کا ہم پر جتنا احسان مانیں اور شکر ادا کریں وہ کم ہے،
کہ اس نے ہم کو اپنے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں مسلمان پیدا کیا۔ نیک نیت کے 6 حروف کی نسبت سے نیت کے بارے میں 6 واقعات۔ نمبر 1، چلنے کی کوئی نیت سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت یحییٰ بن یحییٰ نیشا پوری رحمت اللہ علیہ نے دوا پی تو آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی، اگر آپ گھر میں تھوڑی چہل قدمی کر لیں تاکہ دوا کا اثر اچھی طرح ہو تو بہتر ہوگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے اس چلنے کی کوئی نیت سمجھ نہیں آ رہی اور میں تو 30 سال سے اپنا محاسبہ کر رہا ہوں کہ کون سا عمل کس کام کے لیے کیا۔ اب اس کا میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ میں نے چہل قدمی کیوں کی۔ نمبر 2، کنگھی کرنے کی نیت تھی، آئینہ دیکھنے کی نہیں تھی۔ ایک بزرگ بالوں میں کنگھی کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ سے کنگھی لانے کا ارشاد فرمایا تو زوجہ محترمہ نے عرض کی، آئینہ بھی لے آؤں؟ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا، ہاں وہ بھی لے آؤ۔ خاموش رہنے کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، کنگھی کی تو میری نیت تھی لیکن آئینہ دیکھنے کی نیت نہیں تھی، اس لیے میں نے توقف کیا، یعنی رک گیا، یہاں تک کہ اس کی نیت بھی اللہ پاک نے دل میں پیدا فرما دی۔ نمبر 3، کھانا اور نہ کھانا دونوں نماز کے لیے۔ حضرت اسحاق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن اسود رحمت اللہ علیہ نیت کے بغیر روٹی نہیں کھایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا، روٹی کھانے میں ان کی کیا نیت ہوتی تھی؟ فرمایا، وہ اس وقت کھانا کھاتے جب ان پر نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا اور طاقت نہیں رہتی تھی، اور کھانے میں کمی کر دیتے تھے تاکہ نماز کے لیے نشاط حاصل ہو سکے۔ پھر جب کھانے میں کمی کرنے کی وجہ سے کمزور پڑ جاتے تو طاقت حاصل کرنے کے لیے دوبارہ کھانا شروع کر دیتے۔ ان کا کھانا اور نہ کھانا دونوں نماز کے لیے ہوتے تھے۔ اللہ والوں کی بھی کیا بات ہے، ایک ہم ہے کہ لذت کے لیے کھاتے پیتے ہیں، باہر شریعت میں لکھا ہے تلذذ و تنعم، یعنی لذت حاصل کرنے اور مزے لینے کے لیے کھانا بری صفت ہے۔ ہمارا کیا بنے گا؟ یہ حلال و حرام کی بات نہیں، تقوی کی باتیں ہیں۔ اگر کسی نے لذت کے لیے غذا کھائی تو اس کو گناہگار نہیں کہیں گے، لیکن اگر کوئی اچھی نیت نہیں ہے تو قیامت کے دن اس کھانے کا حساب دینا پڑے گا۔ 4، درس کے لیے جانے سے پہلے نیتیں کرتے۔ حضرت علامہ شریف سمہودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے شیخ فقیہ العصر شرف مناوی رحمت اللہ علیہ جب درس کے لیے تشریف لے جانے لگتے تو پہلے اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر ریاکاری سے بچنے اور اخلاص کے حصول کے لیے نیت کو ذہن میں دہراتے، یعنی پہلے ٹھہر کر یہ ذہن بناتے کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں یہ صرف اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کروں گا، دکھاوا اور ریاکاری کرنے کے لیے نہیں کروں گا۔ ریاکاری کی تعریف۔ ریا کے لغوی معنی دکھاوے کے ہیں، اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری کہلاتا ہے۔ گویا عبادت سے غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے یا لوگ اس کی تعریف کریں یا اسے نیک آدمی سمجھیں یا اسے عزت وغیرہ دیں۔ نمبر 5، جیسی نیت ویسا پھل۔ اے عاشقان رسول، اچھی نیت اچھا اور بری نیت برا پھل لاتی ہے، بلکہ بسا اوقات بری نیت کا پھل ہاتھوں ہاتھ ظاہر بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک بادشاہ ایک بار اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا، اس دوران ایک شخص کے پاس اس کا قیام ہوا۔ میزبان بادشاہ کو جانتا نہیں تھا۔ میزبان نے شام کو اپنی گائے کو دوہا تو بادشاہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس سے 30 گائیوں کے برابر دودھ نکل پڑا۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں وہ انوکھی گائے
چھین لینے کی بری نیت کر لی۔ دوسرے روز شام کو اس گائے سے آدھا دودھ نکلا۔ بادشاہ نے جب تعجب کا اظہار کیا تو میزبان صاحب کہنے لگے، بادشاہ نے اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کی نیت کی ہے، جس کی نحوست سے آج دودھ آدھا ہو گیا ہے، حالانکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ جب بادشاہ ظالم ہو تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ میزبان سے جب یہ حیرت انگیز انکشاف بادشاہ نے سنا تو اس نے انوکھی گائے ظلمن چھین لینے کی نیت ختم کر دی۔ چنانچہ دوسرے دن گائے نے پھر اتنا ہی دودھ دیا جتنا پہلے دن دیا تھا۔ اس واقعے سے بادشاہ کو بڑی عبرت حاصل ہوئی اور اس نے اپنی رعایا پر ظلم کرنا بند کر دیا۔ 6. نیت پر عمل کا انوکھا انداز۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے غلام تھے، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روزہ رکھا کرتے اور حضرت بی بی صفیہ بنت عبید رضی اللہ عنہا ان کی افطاری کے لیے کوئی چیز بنا دیا کرتی تھی۔ ایک دن ان کے پاس عمدہ قسم کا انار لایا گیا تو دروازے پر ایک سائل نے سوال کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اسے دے دو، لیکن حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی اس کے لیے اس سے بہتر ہے۔ پھر حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا نے مجھ یعنی حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے فرمایا اسے فلاں چیز دے دو۔ پھر جب وہ انار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اسے اٹھاؤ اور کسی دوسرے سائل کو دے دو کہ میں اسے صدقہ کرنے کی نیت کر چکا ہوں۔ سبحان اللہ، راہ خدا میں دینے کی نیت بھی واپس نہیں لی، حالانکہ صرف نیت سے ان کی ملک میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا، پھر بھی نیت کی تو اب اس کو پورا کرنے کا ذہن ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک میں یہ بھی ہے، انما لکل امرئ ما نوی، یعنی ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ علماء کرام کے ایک گروہ کا یہ فرمانا ہے، اس جملے سے مقصد یہ ہے کہ بندہ نیک عمل میں جس طرح کی اور جتنی نیتیں کرے گا اسے ویسے ہی بدلہ ملے گا۔ یعنی پہلے جمعے میں اس بات کا خیال تھا کہ ہر جائز عمل کے عبادت بننے کے لیے نیت شرط ہے، اور اس جملے میں اس بات کا بیان ہے کہ مومن شخص نیک عمل میں جس طرح کی اور جس قدر نیت کرے گا اسے ویسا اور اتنا ہی ثواب ملے گا۔ عالم نیت اعلی حضرت کا ارشاد بابرکت۔ اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کام کچھ بڑھتا نہیں، صرف نیت کر لینے میں ایک نیک کام کے 10 ہو جاتے ہیں، تو ایک ہی نیت کرنا کیسی حماقت اور بلا وجہ اپنا نقصان ہے۔ اے عاشقان رسول، نیت کے موضوع پر مکتبۃ المدینہ کی 2 کتابیں ہیں۔ نمبر 1 ثواب بڑھانے کے نسخے اور نمبر 2 بہار نیت ہدیتاً حاصل فرمائیے۔ یہ کتب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مفت ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہیں۔ اب بخاری شریف کی تقریب میں بیان کی جانے والی بخاری شریف کی آخری حدیث سنیے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث پاک، عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ترجمہ، حضرت ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمان عز و جل کو 2 کلمے بہت پسند ہیں، وہ دونوں کلمے زبان پر ہلکے ہیں اور میزان عمل میں بھاری ہیں، اور وہ 2 کلمے یہ ہیں،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو یہ کلمات بڑے پیارے ہیں، وہ دونوں کلمے زبان پر ہلکے ہیں، تو جو ان کا ورد کرے گا وہ بھی پیارا ہوگا، اس کی زبان پیاری ہوگی۔ اچھے اخلاق حاصل ہونے کا ذریعہ۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہ زبان پر ہلکے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے حروف کم ہیں، اور ان کلمات کے میزان پر وزن دار ہونے اور اللہ پاک کے پیارے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کلمے کا پہلا حصہ سبحان اللہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ پاک ان تمام باتوں سے بری ہے جو اس کی پاک بارگاہ کے لائق نہیں۔ تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھنا گناہوں کے مٹانے اور برائیوں کے معاف ہونے کا وسیلہ ہے۔ امید ہے کہ اللہ پاک سبحان اللہ کہنے والے یا وہ ورد جس میں اللہ پاک کی پاکی بیان کی گئی ہو، اس کے پڑھنے والے کو ان تمام باتوں سے پاک کرے گا جو اس پڑھنے والے کے لائق نہیں۔ اللہ پاک اپنی تعریف کرنے والوں کے اندر صفات کمال ظاہر کرے گا۔ ان کلمات کو بار بار پڑھنے کے سبب گناہ دور ہوتے اور ان کے ذریعے اچھے اخلاق حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے رہنے سے وباؤں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اچھی نیت کا فائدہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف کو انما الاعمال بالنیات یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے والی حدیث پاک سے شروع فرمایا، اور اس حدیث یعنی بخاری شریف کی آخری حدیث پر اپنی کتاب کو ختم فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث نیت کا تعلق دنیا سے ہے، چونکہ دنیا اعمال کا گھر ہے اور اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہے، اور بخاری شریف کی اس آخری حدیث کا تعلق آخرت سے ہے، کیونکہ ہمارے اعمال کا آخرت میں وزن کیا جائے گا۔ اس میں ایک عمدہ اشارہ ہے کہ میزان عمل میں اسی کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا جس کی نیت اچھی ہوگی۔ اللہ کرے ہمارے اندر اچھی اچھی نیتوں کا جذبہ پیدا ہو اور ہم علم نیت حاصل کرنے والے بنے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔